کھانے پینے کے اعتبار سے حرام چیزوں کی پہلی فہرست آ رہی ہے، پہلی فہرست، اور اس کا فائنل ورژن آپ کو ملے گا سورۃ المائدہ میں کہ اللہ نے کھانے پینے کے لیے کون سی چیزیں حرام کی۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اس نے تم پر مردار حرام کر دیا، ایسا جانور جس کو تم ذبح نہیں کرتے اس پر موت آ جاتی کسی بھی وجہ سے، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی اللہ نے تم پر حرام کر دیا۔ اچھا، اب اس پر بہت سوالات اٹھتے ہیں، بھائی ایک جانور مر گیا اب اور خون اس کے اندر موجود ہے تو ظاہر ہے وہ حرام ہے، اور کس لیے حرام ہے؟ اس سوال کا جواب خوب سمجھ لیں۔ آج میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ایک جانور جب مر جاتا ہے، خون اس کے جسم سے بہہ کر باہر نہیں نکلتا تو وہ زہر بن جاتا ہے، اور وہ انسانی صحت کے لیے زہر کے برابر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک عیسائی نے سوال کیا، باہر کے ایک ملک کا رہنے والا تھا، تو کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ بھئی خنزیر کے گوشت میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بہت سادہ بات ہے، سائنس کہتی ہے کہ آپ جس شے کو کھاتے ہیں اس کی صفات آپ کے اندر پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اس کی سادہ مثال آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں برائلر کا گوشت چلتا ہے، تو یہ برائلر کھانے والے حضرات آج کے دور میں کس قدر کمزور اور لاغر ہیں ان کی نسبت جو اب سے پہلے دیسی غذائیں کھایا کرتے تھے۔ تو جو جانور آپ کھاتے ہیں، جس کو آپ نوش کرتے ہیں، اس کی صفات آپ میں کہیں نہ کہیں پیدا ہوتی ہیں۔ خنزیر بنیادی طور پر بے حیا جانور ہے، اس کے اندر گندگی اور طہارت کا کوئی کانسیپٹ نہیں، کیچڑ میں گندگی میں لوٹ پوٹ ہونے والا جانور۔ اور جو قومیں آج خنزیر کا گوشت تناول کرتی ہیں، آپ دیکھیں ان میں بے حیائی کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بالکل بے حیا لوگ۔ لہذا اللہ کریم نے اس خنزیر کے گوشت کو اس بنیاد پر حرام کر دیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، ایسی نظر و نیاز، ایسا جانور جسے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کر دیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عادل، پھر جو شخص بھوک سے لاچار ہو جائے، نہ وہ سرکش ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی مجبور ہے، بھوک اتنی ہے کہ اس کے مرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، تو اب مجبوراً اگر وہ حرام کھا لیتا ہے تو فرمایا فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لطف لینے کے لیے نہ کھا رہا ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں۔